اسی سال کے اندر آج پھر دوبارہ بلکہ تیسری دفعہ ایک تحریری اجلاس منعقد ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے اس رب قدوس وحدہ لا شریک قادر مطلق کی بارگاہ میں اس کے لاجواب نبی سید کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی پیاری آل پاک کے صدقے التجا کرتے ہیں، استغاثہ پیش کرتے ہیں کہ مولا کریم کسی قسم کی بھی کوئی سختی ہے مولا اپنے حبیب کے صدقے کو دور فرما، اس کے حکم پر لبیک کہنا ہمارا فرض ہے، کوئی مانے یا نہ مانے، لہذا فرشتہ اجل نے اس کو اپنے قبضے میں تو لینا ہی لینا ہے، پھر بھی اس کی بارگاہ میں التجا ہے کہ مولا کریم پوری انسانیت کے ساتھ بالخصوص مسلمانوں پر اور جس مرکز کے اندر کوئی بھی ایسی مصیبت بار بار آ رہی ہے اپنے حبیب کے صدقے اس کو رفع فرما، اور آپ کے ویسے بھی علم ہے کہ مارچ سے لے کر تقریباً اب تک ایک وائرس کا شکار ہے پوری انسانیت، یہ بھی کوئی سزا اور علاج کے کام تو نہیں ہے، لیکن پھر بھی اللہ کے حکم سے ہی سارے معاملات کرواتے ہیں۔ میں مولا کریم کی بارگاہ میں ان تمام مشائخ علماء کرام کو وسیلہ بنا کر دعا کرتا ہوں، وہ علماء کہ جن کے بارے میں آقا دو جہاں علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ ان کے لیے تو سمندر اور دریاؤں کی مچھلیاں بھی دعا کرتی ہیں، اگر پانی کی مخلوق ان علماء کے وسیلے سے خدا کریم سے اپنی زندگی کی بقا مانگتی ہے، کیونکہ تشریحات کے علماء نے لکھا ہے کہ سمندر کی مچھلیاں علماء کا وسیلہ ان کے لیے دعا اس لیے کرتی ہیں کہ انہیں پتا ہے کہ جب تک علماء دنیا میں موجود ہیں تو دنیا قائم ہے، ہمارا پانی موجود ہے اور ہماری زندگی پانی سے ہے، اس لیے وہ اس وسیلے کی بقا کی دعا مانگتی ہیں کہ جن کی وجہ سے ان کی زندگی کے اندر بقا ہے۔ تو اگر پانی کی مخلوق علماء کو وسیلہ بنا کر اپنی زندگی کی بقا مانتے ہیں تو ہم بھی اللہ وحدہ لا شریک کی بارگاہ میں سب سے پہلے اس کے لاجواب نبی خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے آپ کے پیارے صحابہ، آپ کی پیاری اہل بیت اطہار، کل امت مسلمہ کے اولیاء کاملین اور علماء و فقہاء کے توسل سے اللہ کریم سے دعا کرتے ہیں مولا کریم ان صاحبان علم کے صدقے
پوری انسانیت بالخصوص مسلمانوں کی تکالیف کو دور فرما اور ہم سب کو اپنے اور اپنے حبیب کے احکامات پر عمل پیدا ہونے کی توفیق نصیب فرما۔ ابھی پچھلے زخم جو ہے وہ تو مکمل بھی نہیں ہوئے تھے، بلکہ کچھ زخم ایسے ہوتے ہیں کہ جتنا علاج کرواؤ اتنا زخم ہرا ہوتا چلا جاتا ہے، کچھ زخم بھر جاتے ہیں اور کچھ دن بدن ہرے ہو جاتے ہیں، جانے والے چلے جاتے ہیں مگر اپنی یاد ایک زخم کی شکل میں بھی اور درد کی شکل میں چھوڑ جاتے ہیں۔ ان شخصیات کے اندر ایک شخصیت جیسے بہت سی ہیں، لیکن ہمارے ادارے کی شخصیت مرحوم منت ہم سب جن کے ہیں، حضور قبلہ پیر سید ہدایت رسول شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور ناظم اعلیٰ قاری محمد صدیق قادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ وہ یادیں ہیں کہ جو کبھی بھی بھولی نہیں جا سکتی۔ یہ وہ درد ہے کہ شاید وہ زندگی میں کبھی کم نہ ہو، شاید اس کو زخم کہنا بھی جسارت ہے، لیکن ایک محاورے کے طور پر ایسا زخم بھی ہے کہ جو کبھی بھی منتقل نہیں ہوگا۔ ابھی وہ درد کی کیفیت جاری تھی کہ ان کے چھوٹے بھائی قبلہ سید شجاعت رسول قادری رحمۃ اللہ علیہ بھی کل واصل اجل ہو گئے۔ میں دعا کرتا ہوں انہی پھر علماء کے توسل سے کہ مولا کریم اس خانوادے کو صبر جمیل عطا فرمائے، اور جو بھی کسی قسم کی کوئی تکلیف ہے، مصیبت ہے، آئندہ لمحات اللہ پاک ان میں آسانی عطا فرمائے۔ تلاوت قرآن کے لیے تشریف لاتے ہیں محترم جناب قاری محمد عبداللہ رضا صاحب۔ بسم الله الرحمن الرحيم ربنا رب اجعل
ہماری جماعت کو جاری رکھیں۔ پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی سب سے اولا نبی، سب سے اعلیٰ نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، کون کا تو ہمارا نبی، کون دیتا ہے دینے کو چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، غمزدوں کو رضا مجھے دینے کے ہیں، غمزدوں کو رضا مجھے دینے کے ہیں، بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا مولانا تو میرا محبوب میٹھا جنوں پہ کہ چند شرمائے، تو میرا محبوب میٹھا جنوں پہ کہ چند شرمائے، بجلی دردی چمک نمر مطب ادبی ہو جائے، جیو بھولے بل زلفاں تیرا ہیرا بھول جائے، آزم ایلا سونا ماہی، آزم ایلا اللہم صلی علی سیدنا اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، اللہم صلی علی
یہ نام پیش کرنے کے لیے محترم مولانا قاری محمد سجاد صاحب نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ صلی اللہ علیہ حبیب خدا کا نظارہ کروں میں، حبیب خدا کا نظارہ کروں میں، دل و جان ان پر نثار
नूरानी बाहों ते तंग गया विच चितरा ते भाई भाइयां दे दर्दी होंदे ते भाई भाइयां दियां बाप नस्ल दे ताज मुहम्मद ते मां ठंडियां छावां बाप नस्ल दे ताज मुहम्मद ते मां ठंडियां छावां ते मां दे राजे जग ते सजना ए रब दा मिठा मेवा भाई जिसने जन्नत जाना होवे ओ कर ले तुहां दी सेवा ते ले ओ यार हवाले रब दे मेले चार दिनां दे उस दिन ईद मुबारक होसी उम्मियां इजहार ख्याल पीर तरीक़त साहबजादा सैयद जलालुद्दीन रूमी शाह साहब दामद बरकत आपको की खिदमत में गुजारिश करता हूँ तशरीफ लाएं और इजहार ख्याल फरमाएं। नारे तकबीर, नारे रिसालत। نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بشيء من الخوف والجوع ونقص وبشر الصابرين لهم مصيبة قالوا إن على حبيبك خير الخلق كلهم حضرات گرامی تعزیت کی محفل میں اس سال سال کی نیت سے ہم سب حاضر ہیں۔ ہمارے محترم دوست محترم بھائی سید شجاعت رسول صالح رحمۃ اللہ علیہ اپنے خالق حقیقی سے جان لیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نظام میں ہر کسی نے جانا ہے دنیا سے، مگر یہ جو رشتے بنائے ہوئے جو غم ہوتا ہے اس پیار اور محبت کا، ان رشتوں کا کہ جو بندے کی محبت ہوتی ہے وہ محبت رلاتی ہے۔ بے انتہا صبر کی تلقین کے باوجود میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں بھی اس وقت آنسو رواں ہو گئے جب آپ کے بیٹے کا انتقال ہوا۔
साहबजादे का इंतकाल हुआ। एक फितरी बात है बंदे के अंदर जो अल्लाह ने मोहब्बतें रखी। ये गुलिस्तान, ये गुलशन जिसका दूसरा फूल भी अपने खाल की हकीकी की बारगाह में पहुंचा, मुरझाया तो नहीं कह सकते, इसलिए कि अल्लामा इकबाल फरमाते हैं मौत को समझा है काफिर इख्तितामी जिंदगी है ये शामी जिंदगी सुबह दवामी जिंदगी। और दूसरे नुक्ता नजर से देखा जाए तो जहां में अहले ईमान सूरत खुर्शीद जीते हैं, उधर डूबे इधर दिखते, इधर डूबे उधर दिखते। मोमिन तो हमेशा जिंदा रहता है, इख्तिताम नहीं होता। ये मुसल जिंदगी इसका इख्तिताम है और सुबह दवामी जिंदगी का आगाज होता है मरने के बाद। और ये भी अल्लाह का निज़ाम है कि मरने से पहले तकलीफें भी आती हैं, मरसमी में बंदा मुब्तला होता है, बीमारी आती है। इसके सीने में भी अल्लाह तबारक व तआला बंदे को बड़ी नेमतें और रहमतें और राहतें अता फरमाता है मरने के बाद। वो हुजूर ने फरमाया कि जिसको बुखार होता है अल्लाह उससे मोहब्बत करता है। एक कांटा भी चुभे उसके कई गुनाह माफ हो जाते हैं। शदीद दर्द की हालत में हाय निकलती है, अल्लाह तबारक व तआला फरिश्तों से कहता है कि फला फला खता इसकी माफ कर दो। इस बीमारी के प्रोसेस से गुजरने के बाद जब बंदा मौत से हमकिनार होता है, यहाँ की तकलीफें मुसीबतें बर्दाश्त करने के बाद अगले जहान में जाता है तो अल्लाह तबारक व तआला दायमी तौर पर उसके लिए आसानियों के रास्ते खोल देता है, आसानियाँ पैदा करवाते हैं। मगर छोटा सा पैगाम दोस्तान मुहतरम, ये मौत एक तल्ख हकीकत है, तल्ख, मगर बाज़ औक़ात शीरीन भी है, जिससे डरें। हम अहले ईमान हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हमारा नजरिया है कि हम इसको अपने हिसाब से सोचते हैं, मगर हमें तो यही फरमाया है वमन यरजू वमन कान यरजू लिक़ाअ रब्बिही फलयअमल अमलन सालिहन वला युश्रिक बिइबादति। अल्लाह पाक ने फरमाया मुझसे मुलाकात करना चाहते हो, या लिक़ाअ हमारा बाद मुफस्सरीन ने मौत भी लिखा। मौत एक लिक़ाअ है, मुलाकात है, किससे? अपने मालिक हकीकी से, अपने रब हकीकी से, महबूब हकीकी से। अल्लाह ने फरमाया मौत को ऐसा न समझो कि ये मौत तुम्हें फिना कर देगी, नहीं। वो शर सदूर में इमाम सयूती रहमतुल्लाह अलैह रवायत नकल फरमाते हैं अल-मौत जस्द युसिलुल हबीब इलल हबीब। ये मौत में एक पुल है, जिस तरह नहर का पुल दो किनारों को मिलाता है, ये मौत ऐसा पुल है जो यार को यार से मिलाता है। वो सैयदना बिलाल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु वो दमिश्क में बिस्तरे मर पर लेटे हैं और उनकी ज़ौजा मोहतरमा पास बैठी कह रही है वहरबा वहरबा, और आपकी आवाज़ आई, नहीफ सी आवाज़ आई, वतरबा वतरबा। वो कहती हाय अफसोस हाय अफसोस। और सैयदना बिलाल बिस्तर पर लेटे कहते हैं वाह खुशी की बात, क्या खुशी की बात, क्या तरफ के समान पैदा हो रहे हैं। फरमाया क्यों रोती है, आप जाने वाले हैं, मुझे लगता है कि आप बिछड़ जाएंगे। सैयदना बिलाल ने कहा नहीं, मेरा नजरिया और है, मेरे नबी ने तरबियत और की है, मैं मरने के बाद कहीं और नहीं जाऊंगा, मुस्तफ़ा की बारगाह में जाऊंगा। अरसा हुआ बिछड़े हुए, कब्र में जाऊंगा तो हुजूर से मुलाकात हो जाएगी। दोस्तों, मोमिन को अल्लाह तबारक व तआला ने बड़ा हसीन नजरिया अता फरमाया है, इसलिए हुजूर ने फरमाया मौत तोहफतुल मोमिन, मौत मोमिन के लिए तोहफा है। हम देखते हैं गर्मी निकलती है, बंदे को गुस्ल दिया जाता है, नए कपड़े पहनाए जाते हैं, फिर उस कब्रिस्तान में दफनाया जाता है कि जिसका दिन भी वीरान होता है और रात भी सुनसान होती है। ये ज़ाहिरी तौर पर हम देखते हैं, मगर ये बात नहीं देखी। हुजूर ने फरमाया कोई कब्र भी दो हाथों के अलावा उसकी तीसरी नहीं हो सकती।
یا تو قبر دوزخ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے یا جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ وہ جو بظاہر ایک خشک مٹی ہمیں نظر آتی ہے دوستان محترم، اس کے اندر کا عالم کیا ہے؟ جنت کے لازمن مومن کی قبر کیا ہے؟ جنت کے باغات میں۔ قبلہ سید ہدایت السوخ شاہ صاحب ان کے بارے میں گمان کی، ظاہری طور پر ہم ان کی عمر کو ہم دیکھیں تو یہ سوچ نہیں سکتے، مگر کل نفس ذائقۃ الموت یہ رب حقیقی کے دوستان محترم فیصلے ہیں، ہمیں ان کے سامنے سر تسلیم خم کرنا پڑتا ہے، اور پھر کہ تمہیں آزمایا جاتا ہے خوف دے کر، بھوک دے کر، تمہارے مال اسباب کاروبار تمہاری جانوں میں نقصان دے کر، یہ آزمائش اللہ کی طرف سے کام کیا ہے؟ بس یہ کہنا ہے جدھر سے آئے تھے ادھر ہی جا رہے ہیں۔ پھر دو باتیں، کتنی بڑی بات، اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمۃ، صلوات اور رحمت، یہ بظاہر مالی حوالے سے ایک ہی ہے، مگر صلوات مفسرین نے لکھا ہے اللہ نے فرمایا جو صبر کرتے ہیں میں ان کو دو چیزیں عطا فرماتا ہوں، بلکہ تین، اولئک هم المهتدون، صلوات بھی ان پر نازل کرتا ہوں جو صبر کرتے ہیں۔ بڑا مشکل ہے، وہ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام میدان کربلا میں صبر کی طرح ضبط تھا ان پر، وبیلہ سینہ کو بھی نہیں کی، اتنا ضبط اور صبر تھا۔ ابن اساکر نے لکھا نا، جب سیدنا علی اکبر آپ کی شہادت ہوئی اور حضرت امام علی مقام ان کی طرف گئے، ان کا لاشا اٹھا کر لے کر آئے، حضرت علی اکبر کا امام علی مقام گئے تو سارے بال سیاہ تھے، اور جب بیٹے کا لاشا لے کر آئے تو سارے سفید ہو چکے تھے، مگر اس کے باوجود چیخو پکار نہیں، آپ نے وہ مویلا نہیں، یہ وہ صبر ہے دوستان محترم۔ اللہ نے فرمایا جو صبر چیزیں ادا کرتا ہوں، اولئک علیہم صلوات من ربہم، ان کے رب کی طرف سے صلوات ہے، اس کی اثر وہی ہے یصلون علی النبی، جس طرح نبی پر میں یصلون علی النبی صلوات بھیجتا ہوں، اللہ نے فرمایا میں صبر والوں پر صلوات بھیجتا ہوں، ورحمت، اور ان پر میں اپنی رحمت نازل کرتا ہوں، اولئک هم المهتدون، اور اللہ نے مہر لگا دی، فرمایا ہدایت والے لوگ بھی وہی ہوتے ہیں۔ اس لیے دوستان محترم اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان دنیا کے غم و آلام سے بحسن خوبی نمٹنے کی توفیق عطا فرمائے، ہر مقام پر صبر کی توفیق عطا فرمائے، اچھی موت کا وقت عطا فرمائے، اور موت آئے تو سرکار کے قدموں میں جگہ عطا فرمائے۔ وما علینا بہت شکریہ۔ آخر میں جتنے بھی معزز مہمان اور علماء کرام، مشائخ، کالجز اور یونیورسٹی سے پروفیسر حضرات تشریف لائے، میں آپ کا اس وجہ سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ کی تشریف آوری اہل خانہ کی دلجوئی کا سبب بھی ہے اور باعث شفقت بھی ہے۔ خدا تبارک و تعالیٰ ہم سب کا ہاتھ جوڑ ہمیشہ سلامت رکھے اور سعادت کا خیر ہم سب کو ہمیشہ نصیب فرمائے۔ اس جملے پر میں ایک فخریہ جملہ کہوں گا کہ حضور کی بلا سید زاہد علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے خانوادے کا کام تو جو کام تھا وہ تو تھا ہی کہ وہ نسب والے ہیں، نسبت والے ہیں۔ کیا کمال ہے کہ اپنے صاحبزادوں کے نام بھی انہوں نے نسبت والے رکھے۔ ہدایت رسول، حمایت رسول، صداقت رسول، سعادت رسول، شجاعت رسول اور شفاعت رسول۔ بڑے بیٹے کا نام ہدایت سے شروع کیا اور چھوٹے بیٹے کا نام شفاعت پہ رکھا، تو جملے کا توازن یہی برقرار ہوتا ہے، ہدایت کامل ہو جائے تو مصطفیٰ کی شفاعت مل ہی جاتی ہے۔ ختم شریف کے لیے قاری محمد مشتاق نعیمی صاحب تشریف لائے۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك إلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحيم إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه تسليما السلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد دعا کے لیے تشریف لاتے ہیں جامع ہزار کے صدر المدرسین حضور استاد المکرم قبلہ مفتی شہباز علی قادری دامت برکاتہ اولاد
ایک مرتبہ سورہ فاتح شریف اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیے. الحمدللہ. آمین. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. قال في مقام آخر كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. العالمین آج کی یہ ایصال ثواب کی اس میں جو بیان ہوا، جو ختم پاک پڑھا گیا، جو تحفے تحائف رکھے گئے اور اس کے علاوہ نعت خوانی ہوئی، آپ احباب نے سورہ فاتحہ سورہ اخلاص کی تلاوت کی. مولا سب کو شرف قبولیت عطا فرمائے. السلام کی بارگاہ میں پیش کر توسط سے انبیاء کرام کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں. آقا علیہ السلام کے اہل بیت، آپ کے ازواج، آپ کے بنات، آپ کے شہداء اسلام، ائمہ کرام بارگاہ میں یا اللہ پیش کرتے ہیں. قبول فرما. اور بارگاہ میں پیش کر کے مولا کریم خصوصاً محدث اعظم پاکستان مولانا علیہ کی بات. اس کے بعد پیر طریقت پیر سید زاہد علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں پیش کر شان صاحبزادہ سیدی بیت رسول شاہ رحمت علیہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں. اس کے بعد خصوصاً در خصوص مولا کو دلوں کے بھید جاننے والا ہے، راز جاننے والا ہے، جس مقصد کے لیے آج کا اہتمام کیا گیا، مولا یہ صاحبزادہ شجاعت رسول رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں مولا قبول و منظور فرما. یہ تو چیزیں رکھی گئی ہیں، ابھی لوگ کھا جائیں گے. یہ اس جہان کا سکہ ہے، اس جہان عالم برزخ میں چلنے والا سکہ نہیں ہے. اس محفل پاک کے بدلے میں، اپنے لازوال تلاوت قرآن کے بدلے میں، مولا کریم ہمارے گاؤں کے بدلے میں مولا کریم اس مرحوم و مغفور کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے اور جنت کی لازوال نعمتوں سے مولا مالا مال فرما. الہ العالمین یا اللہ ان کو نبیین کی سنگت. میرے برادر محترم قاری محمد صدیق صاحب دنیا سے چلے گئے، مولانا حنیف صاحب دنیا سے چلے گئے، حافظ محمد حسین صاحب چلے گئے، مولانا منیر شہباز صاحب چلے گئے. مولا تیری بارگاہ میں دعا کرتا ہوں اپنے